وہ ہے امام جب نماز پڑھا رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جب لفظ وَلَضَّالِّينَ آتا ہے اس کے بعد آمین کہنا ہوتا ہے۔ تو بعض احباب اونچی آواز سے کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آہستہ آواز میں آمین کہنا چاہیے۔ اچھا مجھے سرسی بات یاد آئی ہے کہ حدیث کی مشہور جو ہیں وہ 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، صحیح، حسن اور ضعیف۔ یہ مشہور قسمیں تمام محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو میرا خیال ہر تھوڑا بہت بھی شگف رکھنے والا یہ بات جانتا ہے کہ حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام۔ اب 3 اقسام سے اگر کوئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں تو ایک جیسے نہیں ہے۔ اگر ایک مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے، ایک حسن سے ہے، ایک ضعیف سے ہے، تو فرق تو ہوگا نا؟ کیا ہوگا؟ یہ ہمارے محدثین نے، ہمارے فقہاء نے اس کی تقسیم کی ہے۔ بعض مسائل جو ہوتے ہیں وہ فرض ہوتے ہیں، بعض واجب، بعض سنت۔ ان حدیث کے درجات کے مطابق ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ظنی ہوتی ہیں، کوئی قطعی ہوتی ہیں۔ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے فقہاء کے نزدیک یہ اصطلاحات ہیں۔ ایک بات قرآن میں ہے، ایک بات حدیث میں ہے۔ ایک بات قرآن میں 2 باتیں ہیں، ایک عام اللہ پاک نے واقعہ بیان کے لیے بات ہے، ایک بات حکم کے ساتھ ہے، ایک بات تاکید کے ساتھ ہے، ایک بات ڈبل تاکید کے ساتھ ہے تو قرآن میں تینوں باتیں قرآن میں ہیں۔ تو اب اس میں کیا کریں گے، اس کے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ یہ ہمارے فقہاء نے بڑی انگریزی کے جب بعد جا کے اصطلاحات بنائی ہیں کہ اگر یہ حکم ہو یہ فرض ہے، یہ حکم ہو یہ واجب ہے، یہ حکم ہو مستحب ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، جبکہ بقیہ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے، وہ حدیث تو ہے۔ اب حدیث ہے صحیح، اس سے تم کیا حکم لگاؤ گے؟ حدیث ہے حسن، اس سے تم کیا حکم لگاؤ گے؟ حدیث ہے ضعیف، اس سے تم کیا حکم لگاؤ گے؟ ان کے پاس یہ تقسیم نہیں ہے، اس لیے وہ تو فقہ کو مانتے نہیں ہیں، فقہ کو تو مانتے نہیں ہیں، اسی لیے وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہاں، تو میں بات کی ہے کہ ہمارے نزدیک بھی بعض مسائل نماز ہی میں ہیں، بعض فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنت ہیں، بعض سنت مؤکدہ ہیں، بعض سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ جس درجہ کی حدیث ہوتی ہے اسی طرح اس کو حکم لگایا جاتا ہے۔ بات سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ ان کے نزدیک نہیں ہے، اگر حدیث ہے تو حدیث ہے تو پھر کیا کریں؟ اب میں ایک سوال کروں گا آپ لوگوں سے، جیسے یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اکیلے پڑھے یا امام کے پیچھے پڑھے۔ کیا ہے؟ اب ایک بندہ آیا ہے، وہ آ کے رکوع میں ملا ہے، کیا ہے؟ اب امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب ان کے نزدیک جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا تو واجب ہے یا فرض ہے۔ اب وہ رکوع میں ملے گا یا امام کی بھی سورہ فاتحہ پوری کرے گا؟ ان کے نزدیک آمین بالجہر کہنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ کیا ہے؟ 2 باتیں آ گئی نا، ان کے نزدیک ضروری جو ہے، اب فاتحہ بھی رہے گی، آمین بالجہر بھی رہے گی۔ جب انہی کے نزدیک یہ ہے کہ بندہ رکوع میں مل جائے تو رکعت ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ اب وہ کہاں گئی؟ وہ سورہ فاتحہ کہاں گئی؟ وہ آمین کہاں گئی؟ اب تو پھر وہ اس کا مطلب امام کے پیچھے نہ ملے نا، پہلے سورہ فاتحہ پڑھے پھر آمین بالجہر کرے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھنے تو امام صاحب رکوع سجود کر کے پہلی رکعت میں پھر آ جائیں گے، وہی کھڑا رہے نا، وہ تو پیچھے نہیں نماز پڑھے گا نا، وہ کھڑا رہے، سورہ فاتحہ پڑھتا رہے، امام صاحب رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، پھر سجدہ کر رہے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں دوسری رکعت کے لیے، وہ پہلی رکعت میں ملا ہوا ہے، اب امام صاحب نے دوسری رکعت شروع کر دی ہے فاتحہ پڑھنی، اب اس نے پھر فاتحہ پڑھنی ہے، کیا کرے گا؟ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اگر ایسی حدیث ہے وہ یہ کہیں گے اب ہم قیاس کریں، قیاس اور کے نزدیک ویسے حرام ہے، کیا کریں گے؟
اس کے بعد نماز نہیں ہوئی. جو الحمدللہ اہل سنت کا موقف ہے یہ بالعین حدیث مبارکہ کے مطابق ہے، اور ہر حکم کو حدیث کی جو کیٹاگریز ہیں، حدیث کی جو درجات ہیں، اس کے مطابق وہ حکم ہو گیا ہے. بات سمجھ آئے گی نہیں؟ تو اس لیے کہ کبھی بھی آپ احساسی کمتری کا شکار نہ ہو کہ ہماری نماز الحمدللہ عین سنت کے مطابق ہے، عین قرآن و سنت کے مطابق ہے اور حدیث کے مطابق ہے. ہمارے پاس ہر چیز کا حوالہ موجود ہوتا ہے. مستحب بھی عمل ہے نا، تو اس کے پیچھے کوئی حدیث لازمی ہو، چاہے وہ ضعیف کی ہو، درجے کیوں نہ ہو. کیا ہو؟ ایک دفعہ یہ میں آج کو 8-10 سال کی بات ہے، ہمارے محلے کے ایک دوست تھے، تو رات کو ہی 12 بجے ٹائم، سبزیوں کی رات، میں اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں بس جاگ ہی رہا تھا، پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا. کوئی دوست آیا کہ دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کہا خیر ہو ویسے اس ٹائم 12 بجے رات تھی، سردیوں کی رات. تو وہ 5-6 دوست محلے والے سے، میں کچھ کو جانتا کچھ کو نہیں جانتا تھا. تو میں جاننے ان جن کو جانتا ان کی وجہ سے میں دروازہ کھولا. بھی خیر ہے، ہمیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کیا ہے؟ میں کہہ رہا بھی چلو خیر. بحث چل پڑی، ان کے بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل پہ، وہاں بحث چل پڑی کہ یہ گردن کا مسح کرنا ہے یا نہیں ہے. ہم کرتے ہیں نا گردن کا مسح. وہ جو تھے وہ کہتے گردن کا مسح کہیں حدیث ہی نہیں ہے، تمہارے علماء جھوٹ بولتے ہیں. انہیں ایسا بحث چل پڑی. انہوں نے کہا نہیں ہمارے علماء جھوٹ نہیں بولتے، کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ گردن کا مسح کرتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے. اچھا میں نے انہوں نے بٹھایا، چائے پلائی. تو میں جی مسئلہ بتاؤں کہ یہ مسئلہ ہے کہ گردن کا مسئلہ کرنا مسح کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے سنت ہے، فرض واجب تو نہیں ہے، اور کوئی نہیں کرنا کوئی بات نہیں ہے. اگر نہیں ہو کہتی آپ غلط کہتے ہیں. میں یہ بات غلط ہے، یہ کہنا کہ آپ تمہارا عمل غلط ہے یہ الگ بات ہے. ہاں حدیث بھی ہے اور ہمارے چیز نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ہم ان کو سنت لیتے ہیں اور سنت زوائد میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس نے کہا یہ ہے ہی نہیں ہے. میں نے ہے بالکل ہے. میں نے اسے فوراً، تو میرے بھی ذہن میں نہیں اس وقت اچانک مسئلہ بھی کہاں کس کتاب میں ہوگا یا کس حدیث میں ہوگا. خیر بحث چلتی رہی. میں اس سے پوچھا آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہ جی میں پڑھ لیتا ہوں کتابیں، میرا بڑا مطالعہ ہے. مطالعہ اور چیز ہے، ایک یعنی چیز کی تحقیق میں جانا، بریک بینی میں جانا ایک اور چیز ہوتی ہے. تو آپ نے کہاں سے پڑھا، کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ میں نے جو فلاں پڑھی فلاں میں، یہ کتابیں نہیں ہیں نا. آپ مستند علماء کے پاس پہلے بیٹھتے، کسی مدرسے میں بیٹھ کے پورا جو درس نظامی کا کورس تھا وہ کرتے، پھر اس کے بعد کتابوں کا مطالعہ کرتے. مجھے سمجھ آتی کہ آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے. اگر جی میں نے علماء سنا ہوا ہے، میں تیرے علماء کی بات نہ کر، ایک بات کر. میں نے کہاں پڑھا؟ آپ نے کہیں نہیں پڑھا. حدیث پر ہے، حدیث ہی نہیں ہے. میں دیکھ لیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرنا بھی بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنا بھی جہنم میں لے جاتا ہے. نہ ہم حضور کی حدیث کا انکار کر سکتے ہیں اور نہ کوئی جھوٹا حکم سرکار کی منسوخ کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا، میں جب بھی بات کرتا ہوں حدیث ہوگی تو میں پھر بھی مفہوم کہہ کے احتیاط کے لفظ بولتا ہوں. کیا ہے ہمارا طریقہ ہی بتیرا ہی ہوتا ہے. ہم دعوے سے بات نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے. ہاں جب پڑھ لیں اور ہمارے اس وقت پورا ذہن میں بات ذہن میں ہو، پھر ہم کہتے ہیں حدیث مبارکہ ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے ہم نے دورہ حدیث کب کہ کیا ہوا ہے، آج سے کوئی میرا خیال 15-20 17-18 سال سے پہلے دورہ حدیث کیا ہوا ہے. اس کو حدیث پڑھی ہے ابھی ذہن میں نہیں ہے، پڑھی ہے لیکن بعض دوست حدیث ہے میں بھی دیکھ کے بتاؤں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ہے میں دیکھوں گا پھر بتاؤں گا. بعض ذہن میں ہوتی ہے پھر کنفرم کر کے یقین کے ساتھ میں بتاؤں گا. ہمارا تو یہ شیوہ ہی نہیں ہے کہ فوراً مسئلہ بتا دیں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے مجھے وہ حدیث گردن کے مسئلے والی بحث چلتی رہی، کہنے کی بحث چلی. اس کے ساتھ علمی کتاب میں کیا پڑھا، کتنی آپ کی علمی
تحقیق ہے، کیا آپ کی علمی ریسرچ ہے؟ وہ خیر صاحب ذرا مجھے ایک سوال کھٹک رہا تھا، ابھی حدیث بھی دکھانی ہے، رات کے 12 بجے ہوئے، 1 بج گیا ہے، تو وہ میری کتاب ہے ذہن میں آئی، فلاں کتاب میں یہ حدیث ہوگی، میں نے وہ کتاب نکال لی، کتاب نکال کے میں یہ دیکھو جی میں پڑھا، وہ باب نکالا جہاں تھا وضو کے مسائل تھے، تو جب میں وہ باب رہا وہاں سے حدیث لکھی ہوئی تھی پوری عربی عبارت کے ساتھ، میں نے اس کو یہ حدیث نکل آئی ہے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ حدیث بھی ان کی کتاب کے حوالے سے تھی، کیا تھی؟ جو ان کے محدث تھے نا، انہوں نے خود اس حدیث کا حوالہ دیا ہوا تھا، اپنی کتاب بھی انہی کی تھی۔ میں نے جو کام بھی تمہارے گھر سے نکل آیا ہے، تمہارے گھر سے حوالہ ہے، اور تمہارے ہی مسئلہ تم کہتے ہو حدیث نہیں ہے، حدیث تو ہے، اور لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ اچھا فوراً کہہ رہے ہیں جی یہ تو ضعیف ہے، چلو ضعیف ہی صحیح جناب، پہلے تو بات مجھے ظاہر یہاں سے صوف کہاں ہے، اس کا ذو کہاں ہے، وہ ذو ڈھونڈ کے دکھاؤ نا۔ خاموش، مجھے غصہ بھی ہے، میں یا خدا کا خوف کھائیں، چائے پینے ہوٹلوں پہ آتے ہیں، وہاں پہ تم بڑے مفتی بنے بیٹھے ہوتے ہو، محدث بنے بیٹھے ہوتے ہو، خود بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہو اور اوروں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہو، جو تمہارا شعبہ ہی نہیں ہے، تمہارا یہ مشغلہ ہی نہیں ہے، تم اپنی دنیا داری کی باتیں کرو، کام کاج کی بات کرو۔ اب مجھے بتاؤ یہاں حدیث ضعیف کہاں ہے؟ کچھ حالانکہ ہے تھی وہ ضعیف ہی، لیکن جب پتہ ہی نہیں ہے ضعف کہاں ہے، کس مقام پر ہے، میں نے کہا حدیث تو ہے نا، ضعیف ہی صحیح حدیث تو ہے، ہم نے کون سے اس پہ فرض کو لگایا ہوا ہے بھی مسا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، ہم ہی تو مستحب بھی کہہ رہے ہیں نا، سنت کہہ رہے ہیں، سنت زوائد میں سے کہہ رہے ہیں، ثواب ہے کر لیں۔ اب آپ نے سر سے انکار ہی کر دیا تھا کہ حدیث ہی نہیں ہے، اب بتائیں مجھے، کہ چپ۔ پھر میں نے کہا جی میں اپنے علماء سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں یہ تمہارے علماء لکھا ہوں، مجھ پہ یقین نہیں ہے، یا کتاب پہ یقین نہیں ہے، میں نے وہ پورا متن لکھ کر دیا، اس کو حوالہ بھی لکھ کر دیا، میں نے یار مجھے نہیں پتا، میں اپنے علم کی بات کرتا ہوں، میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا اگر آپ اس کی تحقیق کر کے مجھے واپس آ کے بتائے دیں گے۔ 17-18 سال ہو گئے ہیں، کئی دفعہ ان سے بعد میں ملاقات بھی ہوئی ہے، ابھی تک وہ تحقیق لے کر واپس نہیں آئے۔ یہ لوگوں کا حال ہے، اس لیے کبھی بھی آپ اپنے مسلک میں اپنے علماء پہ بد اعتمادی کا اظہار نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مسئلہ پوچھیں، وقتی طور پر ان کو ذہن میں نہ ہو، یا وہ ان کے پاس اس لیے وہ کتاب نہ ہو، لائبریری موجود نہ ہو، کہنی چاہیے جی اب تو میرے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، بس سمجھ آ گئی۔ تو آج کا مسئلہ تھا وہ تھا آمین بالجہر کا، امام کے پیچھے آمین آہستہ کہنی چاہیے، بلند آواز سے نہیں کہنی چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فضل ہے التابعین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی آمین کہے اور آسمان میں ملائکہ بھی کہیں اور ایک دوسری کی آمین موافقت کر جائے ہو جائے تو آمین کہنے والے کے ساتھ کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتے آمین اونچی کہتے ہیں، سنی کسی نے فرشتے کی آمین؟ آہستہ کہتے ہیں نا۔ آج کا مطلب یہ ہے کہ امام جب والضالین کہتا ہے تو مقتدی کو آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ اب جو ہے ایک اور حدیث ہے، یہ تفسیر ابن کثیر کی حدیث ہے، اور تفسیر ابن کثیر کو بیلی بڑے پڑھتے ہیں، دوسری پارٹی والے اس کو اپنی تفسیر کہتے ہیں، اسی کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دعا میں اپنی آوازوں کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں میانہ روی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ میانہ روی اختیار کرو، تم کسی بہرے یا غائب شخص کو نہیں پکار رہے۔ سرکار نے تنبیہ کے طور پر سخت جملہ فرمایا کہ تم کسی بہرے یا غائب شخص کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم جس کو پکارتے ہو تو ہر بات کو سننے والا ہے، نزدیک سے بھی سننے والا ہے، وہ تو قریب سے سننے والا ہے، دور سے بھی سننے والا ہے،
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دل کی گہرائی میں بات ہو اللہ وہ بھی سن لیتا ہے. تو آمین ایک دعا ہے مختصر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ جو بندہ کہہ رہا ہے وہ قبول فرما. تو امام صاحب تفصیل سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. امام تفصیل سے دعا مانگ رہا ہے، ہمیں حکم دے دیا پیچھے مفتیوں کو تم اسی دعا پر آمین کہنا ہے. آمین کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس کی جو کہہ رہا ہے وہ قبول فرما لے، وہ کیا کر لے؟ قبول فرما لے. یا اللہ جو یہ کہہ رہا ہے ایسا ہی کر دے. یعنی وہ آہستہ کہے گا، بلند آواز سے نہیں کہے گا. تو اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے ساتھ گناہ کے ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا میں اخفاء، پوشیدگی اور عاجزی کا حکم دیا ہے. کیا ہے؟ بھی اللہ سے مانگنا ہونا، اسی لیے علماء فرماتے ہیں چھپ کے مانگو. ہم نے کہا کسی بندے کو مانگنا ہے، اللہ سے مانگو. وہ بندے اور اللہ کے راز کی بات ہوتی ہے. اللہ سنتا ہے فرشتہ دیکھو میرا بندہ کیسے مجھے خلوت میں پکارا ہے، چپکے سے پکارا ہے. کسی کو بدنی کیا مانگ رہا ہے؟ کیا ہے؟ دل ہی دل میں آہستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بات بڑی پسند ہے. لہٰذا آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے، چونکہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ایک ہوتا ہے ویسے ہی پڑھنا، ہوتا ہے سکھانا. جیسے میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں نا، کیا کر رہا ہوں؟ سکھا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ امام سے جلدی نہ کرو، امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، زیادہ یعنی آگے نہیں بڑھنا، امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے. جب وہ تکبیر کہے، کیا کہے؟ تم بھی تکبیر کہو. کیا کہو؟ تم بھی تکبیر کہو. اور جب وہ والضالین کہے تو تم آمین کہو. کیا کہو؟ اب یہاں بھی دیکھیں والضالین تو امام صاحب نے کہنا ہے نا. ہوتا تو یہ نا، نبی کے سے فرماتے ہیں کہ جب تم سورۃ فاتحہ پڑھو تم اور تمہارا امام والضالین میں پہنچے تو بلند آواز سے آمین کہا کرو. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. کیا کہو؟ اور وہ جب والضالین کہے تو تم نے والضالین نہیں کہنا بلکہ تم نے اس پر آمین کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں بھی سورۃ فاتحہ کی نفی ہو رہی ہے. امام کے بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی بلکہ سورۃ فاتحہ سننی ہے غور سے، توجہ سے، کان لگا کر، خاموش رہ کر. اور جب وہ والضالین پر پہنچے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے. فرض کہ ایک بندہ بعد میں آیا ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب پیچھے والا بندہ آگے ملا ہے الحمد پہ، وہ پڑھ الحمدللہ رب العالمین، وہ پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا ہے. ادھر سے امام صاحب نے والضالین کہہ دیا ہے. اب مجھے بتائیں بھی اگر امام کی آمین کے ساتھ ہی بلند آواز سے آمین کہنا تھا تو اب وہ ایاک نعبد کے بعد سورۃ فاتحہ مکمل کرے گا یا آمین کہے گا؟ سورۃ فاتحہ پڑھنی بھی واجب ہوگی ان کے نزدیک، اور آمین کہنا بھی ضروری ہے ان کے نزدیک. اب کیا کرے گا؟ جیسے نماز میں یہاں بھی نہیں ہوئی، ایک کام کرے گا نا، یا آمین کہے گا سورۃ فاتحہ تو ایک تو وہ چھوٹ گیا نا معاملہ. اس کے مطلب ان کے نزدیک نماز ہوئی ہی نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب والضالین کہے تم کیا کہو؟ آمین کہو. جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو. جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو پھر تمہیں یہ آواز سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا بلکہ ربنا لک الحمد کہنا ہے. یہ سرکار کریم آ کر تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے
کہ آمین بھی آہستہ کہنا ہی کیا ہے؟ سنت ہے، افضل عمل ہے، اور اونچی آواز سے آمین کہنا خلاف اولا ہے۔